اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 5، حضرت محمد واصع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی، اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیاز بھی حاصل ہوا، اور بہت سے اہل طریقت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی، اور شریعت و طریقت پر یکساں عمل پیرا رہے، اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھا لیا کرتے، اور فرماتے کہ خشک روٹی پر کانے کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا، اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے تھے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے۔ اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری کے یہاں پہنچ جاتے، اور جو میسر آتا کھا لیتے، اور حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب و روز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں بھی کبھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔ نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو، اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے کبھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرنا، اور اگر تم ان چیزوں کے پابند رہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے، اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہان کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ ایک دن آپ نے حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دینار و درہم پر نظر ڈالنے سے زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔ ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں ادنا لباس میں تشریف لے گئے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادنا کپڑا کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا، پھر دوسری مرتبہ سوال کرنے پر فرمایا کہ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے خاموش ہوں کہ کہیں اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کا پہلو نہ نکل آئے۔ ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازاں ہو کہ اس قدر خوش ہو، کیونکہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے 200 درہم میں خریدا ہے، اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے، پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟ خدا شناسی: آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں؟ آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گم سم ہو کر رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا، لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے، اور سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک بے مرجع کا پلہ مساوی نہ ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، خیر الامور اوسطاً، ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔